صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ سفید صبح کی طرح نمودار ہو جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جب کہ آپ غار حرا میں تھے، آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کا فرمان ہے اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑ سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی، یہاں تک کہ آپ سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیز کے پاس آئیں۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس وحی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ نے فرمایا ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔
گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔